السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF اور ورلڈ بینک حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ادارے واقعی دنیا کے غریب ممالک کی مدد کرنے آئے ہیں، یا یہ محض ایک خوبصورت ماسک ہے جو ان کے پیچھے چھپ کر غریب ممالک کو ایک مالیاتی غلامی کی زنجیروں میں جگڑ رہے ہیں؟ آج ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کریں گے۔ یہ ادارے جو دنیا کے بیشتر ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کے لیے سنگ میل بنے ہوئے، کیا یہ ان ممالک کے لیے ایک نیا مالیاتی مستقبل لے کر آئے ہیں، یا پھر انہیں اس کھیل کا حصہ بنا کر ان کی آزادی سلب کرتے ہیں؟ آئیے حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا اختتام قریب تھا۔ یورپ کا ہر بڑا شہر تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، سب کی معیشتیں کھنڈر بن چکی تھی۔ دنیا کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو اس معاشی بربادی سے نکلنے کا راستہ دکھا سکے، اور یہ اسے جنم لیتے ہیں یہ دو ادارے، IMF اور ورلڈ بینک۔ یہ دونوں ادارے 1944 میں امریکہ کے شہر برٹن ووڈ میں ہونے والے ایک عالمی کانفرنس میں بنائے گئے، اسی لیے ان اداروں کو برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 44 بڑے ممالک کے نمائندے شامل تھے، جنہوں نے طے کیا کہ جنگ کے بعد کی دنیا کو اقتصادی طور پر سنبھالنے کے لیے ایک نیا عالمی مالیاتی نظام تشکیل دیا جائے۔ تو دوستو، ورلڈ بینک کا اصل کام جنگ سے تباہ شدہ ممالک کو دوبارہ کھڑا کرنا تھا۔ انہیں سڑکیں، پل، اسکول، ہاسپٹل اور فیکٹریاں دوبارہ بنانے کے لیے سرمایہ چاہیے تھا۔ اسی لیے ورلڈ بینک نے طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے قرض دینا شروع کیا۔ بعد میں جب یورپ سنبھل گیا تو ورلڈ بینک نے اپنی توجہ ترقی پذیر ممالک کی طرف موڑ لی، ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، جہاں غربت، بنیادی سہولیات کی کمی اور ترقی کی رفتار سست تھی۔ دوستو، جہاں ورلڈ بینک کا کام ترقیاتی منصوبوں کو سہارا دینا تھا، وہی IMF کا مشن دنیا کے مالیاتی نظام کو مستحکم رکھنا تھا۔ یعنی اگر کوئی ملک اپنی کرنسی کی قدر کھو بیٹھے، یا اس کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا توازن بگڑ جائے، یا قرضوں کی ادائیگی میں پھنس جائے، تو IMF اس ملک کو قرض اور مالی مشورہ دیتا۔ لیکن IMF کا قرض صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرائط بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سخت شرائط بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سبسڈیز کے خاتمے، ٹیکس بڑھانے کے بارے میں شرائط، سرکاری اداروں کی نجکاری کے بارے میں، یا روپے کی قدر کم کرنے کے۔ یہ شرائط اکثر ممالک کے لیے دھچکا بن جاتی ہے، خاص طور پر جب انہیں عوامی زندگی پر فوری منفی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ مدد واقعی مدد ہے، یا صرف ایک سیاسی اور مالیاتی غلامی ہے جو غریب ممالک پر مسلط کی جاتی ہے؟ اسی طرح دوستو، ورلڈ بینک کا مقصد بھی ترقی پذیر ممالک کو طویل مدتی منصوبوں کے لیے قرض فراہم کرنا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ قرض اور سرمایہ کاری واقعی ممالک کی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہے؟ ورلڈ بینک کی پالیسیز کے ذریعے یہ ممالک کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا موقع بھی حاصل کرتے ہیں، اور انہیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر فری مارکیٹ کے اصولوں کو اپنائیں۔ اگر ملک ان پالیسیز کو صحیح طریقے سے اپناتا ہے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، مگر اگر غلط طریقے سے ان پالیسیز کو نافذ کیا جاتا ہے تو یہ مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے دوستو تو IMF اور ورلڈ بینک واقعی ترقی پذیر ممالک کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد کے ساتھ جو شرائط وابستہ ہے وہ ان ممالک کی خود مختاری کو محدود کر دیتے۔ جب ایک ملک ان کی پالیسیز کو اپناتا ہے لیکن ان پالیسیز کا اطلاق صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ معاشی بحران، مہنگائی اور غربت میں اضافے کی صورت میں نکل آتا ہے۔ جب ان پالیسیز کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے اور مقامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہے تو ملک پائیدار ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر حکومتیں صحیح فیصلے کرتی ہیں اور عالمی اداروں کی شرائط کو مقامی ضرورت کے مطابق ڈال کر نافذ کرتی ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کم ہوگا۔ لیکن اگر یہ قرض اور امداد صرف ٹائم پاس کے طور پر استعمال ہو تو عالمی سطح پر غلامی کی یہ زنجیر مضبوط ہوتی جائے گی۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک کی مدد ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اگر ان کی پالیسیز کو صحیح طریقے سے اپنایا جائے تو یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کی شرائط کا غلط استعمال کیا جائے یا ان کی پالیسیز کو ملک کے مفاد میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ غلامی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ آپ کے ملک کی معیشت کا مستقبل آپ کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ مدد یا غلامی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔